علم کے متعلق آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ آج میری مائیں بہنیں گھر بیٹھے اس اجتماع کو سماعت کر رہی ہوں گی، مجھے یقین ہے کہ اس اجتماع کے بعد ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی۔ علم دین حاصل کرنے کے متعلق آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ دو جملوں پر غور کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر دو جملے ارشاد فرمائے۔ آج بچوں کو مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر علم دین حاصل کرنے کے لیے روانہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بچوں کے اندر ایسا جذبہ ہے کہ وہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اس میں کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو علم دین حاصل کرنے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے مقدس کلام کو اپنے سینے میں پیوست کر لیتے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، یعنی کہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ بہت سارے طلبہ، بہت سارے بچے ایسا شوق دکھاتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدارس کا رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بچے تو علم دین حاصل کر کے حدیث مبارکہ پر عمل کر رہے، لیکن بڑے، نوجوان، بوڑھے، عورتیں کہاں علم دین حاصل کرتی ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہماری عمر ہو گئی، اب کیا علم دین حاصل کریں۔ بہت سارے ضعیف بزرگان دین، ہمارے بزرگ اس محفل میں شریک ہے، بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اب تو عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، اب کہاں سے علم حاصل کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر علم دین حاصل کرنے کی عمر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اگر میں یوں کہوں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے فریضتن کا جملہ فرمایا ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے، ہر بوڑھے کے لیے، تو ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے کہ اے حافظ صاحب، بچے تو علم دین حاصل کر رہے ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، آگے چل کے وہ بھی نوجوان ہو جائیں گے تو حدیث مبارکہ ان پر ثابت آئیں گی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، دوسری حدیث میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں عمر بیان فرمائی کہ کتنی عمر تک علم دین حاصل کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج بچوں کے اندر تبدیلی لانا نہایت ہی ضروری ہے، بچوں کے اندر بدلاؤ لانا نہایت ہی ضروری ہے۔ آج قوم مسلم کے لوگ، خصوصاً میری مائیں بہنیں جو گھر بیٹھے سن رہی ہوں گی، خواتین اسلام کا بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ کمزوری نظر آتی ہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے خواتین اسلام بہت پیچھے نظر آتی ہے، بہت زیادہ پیچھے نظر آتی ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آئیے میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے مختصر کلمات کہوں، پھر آیت کو ختم کر کے اپنی جگہ لے لیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بولنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ آج قوم مسلم کے لوگوں پر جو مصیبتیں آئی ہیں، ان مصیبتوں کا اثر بچوں کی تعلیمات پر بھی بہت زیادہ پڑ رہا ہے، بہت زیادہ بچوں کی تعلیمات کے اوپر اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے علم دین حاصل کرنے کے لیے فرمایا اطلب العلم، علم دین حاصل کرو، کرو کا جملہ استعمال فرمایا۔ آقا نے حکم دیا علم حاصل کرو، کہاں حاصل کرو؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ دو جملے فرمائے، پہلا جملہ من المہد، دوسرا جملہ الی اللحد۔ آپ جانتے ہیں مہد اور لحد کسے کہتے ہیں؟ مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو۔ اس سے پتا چلا کہ علم دین حاصل کرنے کی سب سے پہلی درسگاہ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی بچے کے لیے، کسی بھی نوجوان کے لیے، بوڑھے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ اگر کوئی ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو وہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے
علم حاصل کرنے کی ابتدا کہاں ہونا چاہیے اس کا ذکر پہلے فرمایا. ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اب ذرا مجھے بتائیں، ماں کی گود کو جب آقا نے درسگاہ فرمایا، آقا نے ماں کی گود کو علم حاصل کرنے کی ابتدا فرمایا، آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میری مائیں بہنیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت خواہش مند ہوں گی، بہت پریشان ہوں گی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت کوششیں کر رہی ہوں گی، لیکن مجھے بتائیں سب سے پہلی درسگاہ جو ہے کیا اس میں خواتین اسلام کامیاب ہو پائی؟ کیا سب سے پہلی درسگاہ کے اندر میری مائیں بہنیں اپنے دلی اطمینان کے ساتھ مجھے جواب دیں کہ پہلی درسگاہ کو ہم نے کامیاب کیا؟ آج بچہ گود میں ہوتا ہے، ماں سیریل میں بزی نظر آتی ہے، ٹی وی سیریل کے اندر مبتلا نظر آتی ہے. بچہ گود میں ہوتا ہے، ماں پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے نظر آتی ہے. بچہ گود میں ہوتا ہے، ماں فحش کلامیاں کرتے نظر آتی ہے، لڑائی جھگڑے کرتے نظر آتی ہے. ذرا مجھے بتائیں آج مسلمان کے اندر، قوم مسلم کے اندر علماء کرام سے، حفاظ کرام سے، ائمہ کرام سے، بزرگان دین سے قوم مسلم کے لوگ اپنے بچوں کی ضد کے بارے میں، بچوں کی طبیعت کے بارے میں، بچے پریشان کرتے ہیں دعا فرما دیجئے، بچے ضد کرتے ہیں دم کر دیجئے، بچہ ضد کر رہا ہے تعویذ دے دیجئے، بچہ ضد کر رہا ہے دعا کر دیجئے. یہ سارے جملے آنے کی وجہ محض یہی ہے کہ آج بچوں کی سب سے پہلی درسگاہ یعنی ماں کی گود میں بچوں کی تربیت میں کوتاہی ہو رہی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یاد کیجئے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسے کی ابتدا میں درسگاہ کے لیے ابتدا ہوتی ہے، مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، استاذ محترم آپ کو ابتدا کرانے کے لیے بسم اللہ پڑھاتے ہیں، آپ پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدا کرانے کے لیے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم خاموش ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ شاید چھوٹے بچے تھے، اتنا پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے اس لیے خاموش ہوں گے. استاذ محترم نے الف با سے شروع کرنا چاہیے تھا. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس عموماً یہی ہوتا ہے، جب درسگاہ میں مکاتب کے اندر بچے جاتے ہیں تو الف با سے شروع ہوتا ہے. لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب استاذ محترم نے الف لام میم پڑھایا، حضور سیدنا غوث اعظم خاموش رہے، دوبارہ پڑھایا، دوبارہ خاموش رہے. جب تیسری مرتبہ پڑھانے کی ابتدا کرنا چاہا، استاذ محترم نے سوال کیا، صاحبزادے، شہزادے، آپ خود ہی ابتدا کیجیے. آپ جانتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی الف لام میم سے نہیں، سیقول سے نہیں، پہلے پارے سے نہیں، دوسرے پارے سے نہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی سبحان الذی 15ویں پارے سے قرآن پڑھنے کی ابتدا حضور سیدنا غوث اعظم نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت.